سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عقیدہ آخرت انسان کا دین کا سارا بنیادی معاملات کی جڑ سمجھ لیں آپ، روٹ سمجھ لیں، اس کو عقیدہ آخرت کے ساتھ ہے، اس کو عقیدہ آخرت کہہ لیں آپ۔ اس پہ قرآن حکیم اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں آخرت پر۔ عقیدہ آخرت کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کا حصہ ہے عقیدہ، آخرت کو ماننا، اس پہ یقین رکھنا کہ انسان اس دنیا سے ایک دن کوچ کرے گا، یہ دنیا عارضی جگہ ہے، اور اس جگہ کے بعد اگلی منزل ہے، اس کو آخرت کی منزل کہتے ہیں۔ یعنی انسان نے ماننا ہے، اور ماننے کے بعد اللہ کے حضور میں اس نے پیش ہونا ہے، جہاں پر اس کے سارے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ کرامین اور کاتبین جو فرشتے ہیں ہمارے اعمال لکھتے ہیں، ایک اچھے اعمال لکھتے ہیں، ایک برے اعمال لکھتے ہیں۔ کوئی بھی ذرے کے برابر نیکی جو ہوگی وہ نہیں چھپی ہوگی، نہ ہی ذرے کے برابر کوئی انسان کا برا عمل ہوگا وہ چھپا ہوگا۔ دونوں فرشتے اپنی پوری رپورٹ اللہ کے سامنے اس کی پیش کر دیں گے، اور ہم مجرم بن کے یا الحمدللہ سرخ ہو کر اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، گواہی بھی دیں گی ساری چیزیں ہماری، باہر سے گواہ لانے کی ضرورت نہیں۔ انسان کا جو جسم ہے ہمارے اوپر، روح ہمارا، بال ہمارا، وہ ایک حیات زندگی، پالے گا، اس میں ایک عجیب زندگی آ جائے گی،
اور وہ ہمارے گواہ ہوں گے ہمارے خلاف، جہاں ہمارے فیور میں یہ عقیدہ آخرت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گواہ پہ ان ساری چیزوں پر گواہ ہمارا خود ہاتھ دیں گے، ہم انکاری کیسے کریں گے؟ ہاتھ کہیں گے جس نے میں سے اس نے یہ کام کیا تھا، زبان بولے گی اس نے یہ کام کیا تھا، ہاں گواہی دے گی کس نے میرے ساتھ مجھ سے اس کام کے لیے استعمال کیا تھا، انگلی بتائے گی کس نے اس کام کے لیے برا کام کیا تھا، اور جو ان سے اچھے اعمال کیے جائیں گے انشاءاللہ تو یہ نیک اعمالوں کے گواہ پیش ہوں گے اللہ کے حضور میں۔ اللہ کو گواہوں کی ضرورت تو نہیں، لیکن سب یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھ بندے تو چھپ کر کرتا تھا گناہ، تیرا یہ عقیدہ تھا میرے ساتھ، اس پر تو ایمان لایا تھا، اس بات پر ایمان لایا تھا، یہ تیرا ایمان تھا، تیرا عقیدہ تو یہ تھا کہ مروں گا، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، اللہ کے سامنے میرے اعمال پیش کیے جائیں گے، تو اس کے بعد تم نے پھر یہ اس عقیدے کے ساتھ یہ کام کیا نا کہ اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں گا اور یہ اعمال ہوں گے، تو یہ عقیدہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ عقیدہ آخر اتنا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے انسان کی زندگی کے اندر، اتنا اہم ہے، یہ اتنا ضروری ہے یہ عقیدہ کہ انسان کی یہ سوچ اور اس کے مطابق عمل انسان کو صحیح راستے پہ رکھتا ہے۔ عقیدہ آخرت کی سوچ، اس پر عمل، یہ انسان کو صحیح راستے پہ ڈالتا ہے، اسے صحیح راستے پہ رکھتا ہے۔ اگر جیسا عقیدہ ہوگا ہمارا، اسی کے مطابق ہمارا سوچ اور پھر سوچ کے ساتھ عمل ہوں گے۔ بالخصوص اللہ نے قرآن میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اعلیٰ درجے کا یہ عقیدہ رکھنے والے لوگ کون ہیں؟ متقی لوگ ہیں، یہ متقی لوگ ہیں جن میں اعلیٰ درجے کا تقویٰ موجود ہوتا ہے، ان کا اعلیٰ درجے کا عقیدہ آخرت ہوتا ہے، اونچے درجے کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اونچے درجے سے مراد کیا؟ پکا یقین، پکا۔ اللہ نے فرمایا بالآخرت میں یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے ماننا اور ایک ہوتا ہے یقین رکھنا۔ ہر ایمان والا مانتا تو ہے، نہ مانے تو ایمان کیسے لائے گا؟ یہ تو ایمان کا حصہ ہے، ماننا آخرت پہ، فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر، آنے والی زندگی پر، ہم مانتے ہیں اس کو۔ تو ایک ہے ماننا اور ایک ہے یقین رکھنا، دونوں میں بڑا فرق ہے، اتنا بڑا فرق ہے، اور دونوں پھر ماننے والا اور یقین والا کہ دونوں کے اندر زندگی کے رخ ڈفرینٹ ہوں گے، ان کے انداز زندگی گزارنے کے بھی مختلف ہوں گے، ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ ماننا اور یقین کرنے میں فرق ہے۔ اللہ نے یقین کی بات کی ہے، اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جیسے بارش ہو رہی ہے باہر، تو کسی انسان سے کہا جائے کہ بارش ہونے والی ہے یا بارش ہو رہی ہے، وہ مانتا ہے کہ ہاں بارش ہو رہی ہے، وہ مانتا ہے، اور دوسرا انسان اس پہ یقین کرتا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے۔ ایک ماننے والا ہے بارش کو اور ایک یقین کرنے والا ہے۔ اب دونوں کے ایکشن، عمل مختلف ہوں گے۔ جو ماننے والا ہے کہ ٹھیک ہے ہاں بارش ہو رہی ہے، وہ بغیر امبریلا کے چلا جائے گا باہر اور بارش میں بھیگ جائے گا، مانتا تھا۔ لیکن یقین والا ہے، اس کو پکا یقین ہے کہ بھی بارش ڈیفینیٹلی ہوگی، اس کو یقین ہے، اس نے مانا ہی نہیں، سے اس نے یقین بھی کیا، تو وہ اپنے ساتھ امبریلا رکھے گا، بھی آج بارش ہوگی تو مجھے امبریلا لے کر جانی چاہیے، امبریلا لے کر باہر نکلے گا، وہ بارش سے بچ جائے گا۔ تو بالکل عقیدہ آخرت کے ساتھ دو گروہ ہو جاتے ہیں، ایمان والے دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جو مانتے ہیں، ماننے والوں میں تو سارے ہوتے ہیں تقریباً، ماننا ہے جی ہاں جی، ماننا تو ضرور ہے،
کوئی ایمان والا یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں مروں گا نہیں. جس کا یہ عقیدہ جو یہ مانے گا ہی نہیں وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، ایمان ہے ہی نہیں اس کے پاس. اس میں ماننا کا مال نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ماننا کا مال نہیں. ٹھیک ہے منوا تو دی ہے ہم نے تمہیں، الحمدللہ کلمہ سینے اتار دیا، کوئی محنت نہیں کی، کوئی مشقت نہیں کی، آسانی سے ہم پیدا ہوئے، کان میں ہمارے اذان ہوگی، دوسری طرف ہمارے اقامت ہوگی، ماحول ایسا دے دیا اللہ پاک نے، مان تو لیا. لیکن ماننے کے بعد عمل وہ ہوں گے جیسے میں نے آپ بتایا کہ ماننے والا انسان جو ہے وہ ہر کام کرتا ہے. پھر جیسے بغیر امبریلا کے وہ شخص چلا گیا باہر اور بھیگ گیا بارش میں. لیکن جو عقیدہ رکھتا ہے اس پر کہ آخرت میں ہم نے اللہ سبحانہ اس موت ہوگی اور موت کے بعد اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہوگا، حاضری ہوگی، اس حاضری پہ ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے. اور جب میں اللہ کے سامنے میں اعمال کیا پیش کروں گا، میں کس منہ سے جاؤں گا؟ جھوٹا بن کے جاؤں گا اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے ایسا پیش کروں گا جو گالی دیتا تھے. اللہ کے سامنے میں ایسا پیش ہوں گا کہ میں نمازیں چھوڑتا تھا، اذان کی آواز آتی تھی میں نماز نہیں پڑھتا تھا. اللہ کے سامنے کیا میں اس طرح حاضر ہوں گا کہ میں کسی کو حقوق کھاتا تھا کسی کے، کہ اللہ کے سامنے میں ایسے حاضر ہوں گا کہ میں اپنا پکا مسلمان کہتا تھا، حج پہ حج کرتا تھا، عمرہ پہ عمرہ کرتا تھا، لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے کہ میں حاجی صاحب ہوں، میں جناب بہت عمرہ کرنے والا ہوں، بہت صدقے لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتا تھا. یہ عقیدہ اس کا جو یقین کرتے ہو کہ میں کیسے جا سکتا ہوں اللہ کے سامنے، اس طریقے سے پکا یقین ہے اس کو کہ اللہ کے سامنے میں حاضر ہونا ہے اور کسی وقت بھی حاضر ہو سکتی ہے میری. تو اس کے عمل میں فرق ہوگا. اس کا عمل کیا ہوگا؟ وہ تقوی والا متقی والا عمل ہوگا. اس کا ایک ایک عمل کو بڑے احتیاط کے ساتھ گزارے گا. کہیں غلطی ہوگی تو اس غلطی کا متبادل تلاش کرے گا، کمپنسیٹ کرے گا اس کو، تو وہ استغفار کی زندگی کا حصہ ہوگی. ہر معاملے میں شدت کو اپنے سامنے رکھے گا. کوئی مجھ سے غلطی تو نہیں ہو رہی کہ میں نے زبان سے ہاتھ سے کچھ محسوس ہوتی ہے تو وہ جو طریقہ ہوتا ہے اس پہ توبہ طائب کرے گا. یہ تقوی والی زندگی ہوتی ہے. جتنا عقیدہ انسان اس عقیدہ آخرت پہ اس کا یقین بڑھے گا اسی قدر اس کی زندگی کا طریقہ بدل جائے گا. لیکن جو ایمان مانتا ہے بس اس پہ ایمان رکھتا ہے کہ بھی آخرت میں جانا ہے ہم نے، لیکن یقین نہیں رکھتا تو پھر سب کام کرتا ہے. آج دنیا میں آپ یہ دیکھیں سب کام چل رہے ہیں اس لیے کہ ہم مانتے ہیں، یقین نہیں رکھتے اس بات پر. کس قدر ہماری اسلام کے دائرے کے اندر زندگی آپ دیکھ لیں، اسلامی معاشرے کو اٹھا کے دیکھیں آپ، مسلمانوں کی زندگی کو تھوڑا سا نظر دوڑائیں کہ یہ اسلامی زندگی ہوتی ہے. گھروں میں دیکھیں ہمارے کہ خوف ہے اللہ کا ہمارے دل میں، ذرا بھی ہمارا خیال آتا ہے کہ اللہ اگلا دیکھ رہے تو کیا کہیں گے، کیا جواب دیں گے اس کا. اللہ کی ناراضگی کا خیال آتا ہے کبھی ہمیں. تو یہ عقیدہ آخرت ہمارا بہت خراب ہے. اگر عقیدہ آخرت ہمارا الحمدللہ یقین والا ہو جائے، اسی کو تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں متقین لوگ ہیں جن کے آخرت کے عقیدے جو ہوتے ہیں الحمدللہ وہ مضبوط ہوتے ہیں. اتنے مضبوط ہوتے ہیں ان کی پھر زندگی جو مختلف ہوتی ہے، دو مختلف زندگی ہوتی ہے ماننے والوں کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا، رحم فرمایا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے زبردست مہینے سے پھر مستفید فرما دیا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
اللہ اکبر، کتنا کرم ہے اس کا، اللہ کا فضل ہے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، پورا 12 مہینے ہوش واش نہیں ہمارے، موت کا پتہ نہیں، آخرت کا پتہ نہیں، جانے والی زندگی گزری ہوتی ہے۔ اللہ اتنا خوبصورت مہینہ میں عطا فرما دیتے ہیں، اس میں ایک بہترین عبادت عطا فرما دے جو روزہ ہے، پورا ریفریش کرتا ہے ہمارے دین کی ایک ایک چیز کو، ایک ایک عبادت ہے الحمدللہ، اور پورا انسان اگر سمجھ سے اس عبادت میں چلا جائے، رمضان کو سمجھداری کے ساتھ رمضان کو گزار لے، بس اتنا ہی نہ سمجھے گا صبح اٹھنا ہے ہمیں سحری کھانی ہے، سحری کھانے کا روزہ کھولنا ہے، شام کو پکوڑے بنانے نہیں تھے بھی، کباب بنانے نہیں تھے، بیٹھ کے کھا لینا بھی، بس میں روزہ رکھ لیا یا تراویح پڑھ لینی تھے، ایسا روزہ ہو گیا۔ روزے کا مقصد حاصل کرنا ہے، یہ عقیدہ آخرت پورے طور پر اس روزے کے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھ لیں انسان کے عقیدہ آخرت کو یہ تقوی تک لے کے جاتا ہے، متقی بناتا ہے۔ تو متقی کے سب سے پہلا جو چیز ہے وہ تو اس کی آخرت کا جو عقیدہ ہے اتنا مضبوط ہوتا ہے متقین لوگوں کا، تقوی والے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ اس روزے کے ذریعے سے۔ تو کیا روزے کے اندر تقوی کے سامان نہیں ہوں گے؟ کہ انسان کے آخرت کے مضبوطی کے سامان نہیں ہوں گے؟ اس میں مکمل طور پر موجود ہے، لیکن ہم روزہ رکھتے ہیں کہ سوچتے ہی نہیں کہ اس میں یہ چیز موجود ہے۔ اگر ہم اس روزے کو، رمضان کو سٹارٹ ایسے کریں کہ ہم نے اب اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت 30 دن جو ہمیں دیے ہیں یہ متقی بننے کے لیے دیے ہیں، اس لیے ہمیں اس کو اسی انداز سے گزارنا ہے کہ ہم نے متقی بننا ہے۔ پہلے دن سے ہماری نیت ہونی چاہیے کہ اس ٹاسک کو ہم نے کرنا ہے، اس کام کو ہم نے اس مہینے میں کرنا ہے۔ اسی میں سے ایک تقوی میں سے ایک چیز جو ہے عقیدہ آخرت، جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اس روزے سے ہی ملے گی ہمیں۔ روزہ تو حقیقت میں دیکھیں تو اسی عقیدے کا نام ہے۔ سب سے پہلا سبق جو روزہ دیتا ہے وہ عقیدہ آخرت کا دیتا ہے، غور کر لیں آپ۔ سب سے پہلے عقیدہ آخرت کا جو جوڑتا ہے ہمارے۔ عقیدہ آخرت کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر عقیدہ، یقین اتنا پکا ہو آخرت کا کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، اور میں اپنے اعمال میرے سامنے اللہ کے پیش کیے جائیں گے، اور جب پیش کیے جائیں گے تو پھر ان اعمال ہی کے بدلے پر اللہ تعالیٰ مجھے جنت دیں گا اور جہنم دیں گے۔ یہ عقیدہ آخرت ہے کہ اگر میں نے کوئی غلط کام کیا، یعنی جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گا میرے اعمال پیش کیے جائیں گے، اور ان اعمال کے صلح میں اور فیصلے پر اللہ تعالیٰ مجھے جنت اور جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو جس کا یہ عقیدہ پکا ہے، یقین پکا ہے، تو جب وہ کیسے کہ گندے کام کرے گا کہ میں جہنم میں چلا جاؤں؟ تو یہ روزے کا بنیادی مفہوم پیدا ہوتا ہے، یہاں سے مطلب نکلتا ہے اس کا، روزے کا، کہ یقین تیرا کیا ہے تو یہ روزہ رکھ رہا ہے، تیرا یہ یقین ہے کہ تیرا یہ روزہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، بس روزے کے بدلے سے تجھے پھر جنت ملے گی، کہ اللہ تو اس سے راضی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے کہ روزے کا بدلہ تو میں خود ہوں۔ اللہ اکبر، روزے کا بدلہ جنت نہیں کہا اللہ پاک نے، اللہ نے کہا روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ یعنی کیا؟ اللہ ہوگا کہ میں خود ہوں سے مراد کیا ہے کہ الحمدللہ اپنی مرضی کے ساتھ میں تجھے نوازوں گا اس سے، تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے اس کا کیا انعام ہوگا تیرے لیے۔ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، تو اس کی تو بنیادی ساری، جب انسان اسی بنیاد پہ، اسی یقین پہ تو آدمی روزہ رکھتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، آزما کے دیکھ لیں، ٹیسٹ کریں۔ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، کچھ نہیں کر رہا، رمضان سے پہلے گندا مندہ آدمی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، اس کا عقیدہ ماننے والا ہے، یقین والا عقیدہ نہیں ہے آخرت کا، اسی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ اب رمضان آ گیا، اس نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ جیسے اس نے روزہ رکھا تو اس کا یقین جو تھا وہ بدل گیا،
اب وہ ماننے والا نہیں رہا، بلکہ اس کا عقیدہ آخرت جو ہے وہ یقین کے درجے پہ پہنچ گیا پہلے ہی روزے پر. ٹیسٹ آزمائے، اب اس کا یقین نہیں کہاں پہنچ گیا. وہ جس کو کہتے تھے نماز پڑھ، ہاں جی پڑھ لوں گا، فلاں کام برا نہ کر، ہاں جی چھوڑ دوں گا. ایسی حرکتیں مت کرو، جی نہیں کوشش کروں گا. بھائی یہ ایسا کام جی کوشش کریں گے. یہ تھا ہمارا ماننے والا عقیدہ تھا. اب اس کا عقیدہ کیا بن گیا؟ اب اس نے روزہ رکھ لیا. اب روزہ رکھنے کے بعد اس سے بولیں کمرے میں لے جائیں، دونوں اکیلے بیٹھ جائیں، پیسے رکھ دیں اس کے سامنے، تیاری پیسے روزہ توڑتے. میرا تو یقین ہے کہ گندا سے گندا آدمی روزہ نہیں توڑے گا. گندے سے گندا آدمی روزہ نہیں توڑے گا. سگریٹ نہیں پیے گا، پیچھے اکیلا تنہائی بیٹھا ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، سخت طلب ہوئی اس کو سگریٹ کی، نہیں پیے گا. انتہا درجے کی پیاس لگی ہوئی ہے لیکن پانی نہیں پیے گا. یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ عقیدہ بن گیا روزے رکھنے کے بعد کہ اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، اور میں نے اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ تم نے روزہ توڑ دیا تھا. کتنا پختہ ہو گیا اس کا عقیدہ. یہ وہی آدمی جو نماز پہ بھاگ رہا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا روزے سے پہلے، رمضان سے پہلے. اب اس کا عقیدہ روزے نے کیا بنا دیا کہ وہ روزہ نہیں توڑ رہا، اکیلا بیٹھا ہے، پانی نہیں پی رہا، کھانے نہیں کھا رہا، بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اتنا پکا اور یقین اس کا ہو گیا آخرت کے اوپر کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور پیش ہونے کے بعد میرے عمل ہوں گے، اس پہ میرا فیصلہ ہوا. تو اب وہ اس یقین پہنچ گیا ہے کہ اگر میں روزہ توڑتا ہوں تو میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میرا عمل پیش ہوگا. اور اگر میں نے روزہ توڑ دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ اس کو جہنم میں لے جاؤ. اس لیے میں روزہ نہیں توڑتا، بے شک مر جاؤں، بے ہوش ہو جاؤں، میں روزہ نہیں توڑوں گا. یہ وہی آدمی ہے جو رمضان سے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ کا حکم نہیں مانتا تھا، ٹالتا تھا. سبحان اللہ. روزے نے کیا کمال دکھایا کہ روزہ رکھتے ہی انسان کے اندر یہ یقین اس درجے کا پیدا ہو گیا کہ نہیں وہ جو عقیدہ آخرت ہمارے موجود ہے، ایمان والا ماننے والا، اس کو ماننے والے کو یقین پہ لے آیا روزہ. تو اللہ کا وعدہ ہے. سبحان اللہ. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. اے ایمان والے، روزہ رکھ کے دیکھ جو تیرے پہ فرض کیا ہے، اس فرض کو کر کے دیکھ. ایک ہی پہلا روزہ تیرے ایمان کا، تیرے یقین کو، تیرے عقیدے کو تقوی کے مقام پر پہنچا دے گا. لعلکم تتقون. سبحان. ایک روزہ. وہی آدمی جو کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، ٹالتا تھا نماز کو، خوف نہیں تھا اس میں، ایمان ماننے والا تھا، یقین عقیدہ ماننے والا تھا، روزہ رکھا تو اتنا پکا ہو گیا یقین، وہ پورا آ گیا کہ اللہ کے حضور میں داخل ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. سبحان اللہ. اب اتنی بات تو اللہ نے کر دی. اللہ تعالیٰ یہاں تک تو پہنچا دی ہمیں، یہاں تک پہنچا دیا. رمضان کے بعد ہر انسان کو، روزدار کو یہاں تک پہنچا دیا، ہر روزہ رکھنے والا. اور الحمدللہ روزہ رکھنے والوں کی طرح تو بہت زیادہ ہے نمازیوں سے. ہاں خراب سے خراب عورت مرد بھی رکھتا ہے روزہ. روزہ کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ کا ٹیکشن رکھی اللہ تعالیٰ نے روزے میں. بہت سے آپ دیکھیں گے لڑکیاں باہر پھر رہی ہیں، ادھر پھر رہی ہیں، ادھر پھر رہی ہیں، مستی کر رہی ہیں، سب کچھ، لیکن روزے سے ہوتی ہیں. ایک آدمی آپ دیکھیں بالکل اولا منش آدمی ہے لیکن روزہ رکھ رہا ہے. بہت کم لوگ ہو جاتے ہیں جیسے فضول قسم کے، لیکن میجورٹی طرف ضرور جائے گی روزے کی. حالانکہ سخت ہے، اتنا مشکل جاب ہے روزہ، لیکن رکھتا ہے آدمی. ایمان مضبوط نہیں ہے لیکن روزہ رکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر اتنی اٹریکشن رکھی ہے کہ ہر آدمی کو، سبحان اللہ، ہر ایمان والے کو حجت قائم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے پہ حجت قائم کر دیتا ہے کہ روز آخرت میں پوچھے گا کہ رب نے تو تیرے ساتھ اتنا احسان کیا کہ میں تجھے مقام یقین تک لے آیا تھا، تقوی کے مقام تک میں نے تجھے پہنچانے کا پورا اہتمام کر دیا تھا تیرا، اور تو ہو بھی گیا تھا متقی. میں نے تجھے
عبادت ہی اس قسم کی دی تھی کہ اس میں اٹریکشن رکھی تھی کہ گناہوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود، آوارہ ہونے کے باوجود بھی تو روزہ رکھتا تھا، کیونکہ روزے کے اندر اٹریکشن ایسی تھی، اور رکھا اس لیے رکھوایا گیا تجھ سے کہ تجھے میں نے متقی بنانا تھا۔ اب آگے کام تیرا تھا کہ جب میں تجھے تقوی تک لے آیا تو تیرا عقل و شعور اب جاگ جانا چاہیے تھا، یہاں تک لانا میرا کام تھا کہ میں نے تجھے اتنی ہیلپ کی ہے تیری، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اب جب تجھے اتنے مقام تک پہنچا دی کہ تیرا یقین یہاں تک ہو گیا تو اللہ سے ڈرنے لگا، تو اب جس طرح تو روزے سے ڈر رہا تھا، آگے میں زندگی جو ہے اللہ کے تمام فرائض احکامات کو اسی انداز سے گزار کیا۔ میں نماز کیسے چھوڑوں، اللہ کو کیسے جواب دوں گا، بستر سے جمپ مار کے باہر نکل، نہیں میں نماز نہیں چھوڑ سکتا، جس طرح روزے کو توڑ نہیں سکتا اس لیے وہ نماز بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو آگے تو ہم نے محنت کرنی ہے اس پر، اللہ تعالیٰ نے یہاں تک تو ہمیں پہنچا دیا، آگے ہماری محنت ہے بھائی۔ کتنے افسوس کی بات ہوگی رمضان نکلنے کے بعد پھر اتنے متقی بن جائیں ہم، تقویٰ آ جائے ہمارے اندر، اور اعلیٰ درجے کے جنت کے انعامات اور دروازے ہم جبھی تو اللہ کہتے ہیں کہ روز سے جب انسان نکلتا ہے تو جنت آراستہ کر دی جاتی ہے اس کے لیے، کیونکہ متقی ہو جائے۔ ہر انسان جو روزہ رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تقوی کی متقی کی سٹیٹس لے جاتا ہے، عورت یا مرد، ہر روزے کے بعد جس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی الحمدللہ کہ اللہ کو میں کیا جواب دوں گا روزہ توڑنے کی، متقی بن چکا ہے، تقویٰ آ گیا اس کے اندر، اس کیفیت پہ اللہ تعالیٰ لے آیا۔ اس کو قائم رکھا، اس سٹیٹس کو فار ایور کے لیے، یہ ہمارا کام ہے کہ اللہ کی اتنے بڑے شکر کریں، احسان کو مانیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو اتنا خراب آدمی تھا، تو نے اس یقین کو میرے بلند کر دیا، مجھے اس یقین تک لے آیا، باوجود کہ میں اتنا برا آدمی تھا، کس طریقے سے تو نے ایک ہی عبادت کے ساتھ تو نے اس مقام تک پہنچا دی مجھے، بولا تیرا کرم ہے، اس کا احسان تو یہ میرے مولا ہے، اس کا شکر تو یہ ہے کہ میں اب ساری زندگی اسی طریقے سے جس طرح روزے کو توڑنے سے ڈرتا تھا تیرے ہر حکم کو توڑنے سے ڈروں گا۔ سبحان اللہ، اتنا اچھا اللہ موقع ہمیں چانس دیا ہے۔ اب پتہ نہیں آج رمضان کے بعد کتنی زندگی انسان کو ملتی ہے۔ میں تو بہت سے لوگ مجھے آتے دیکھے رمضان کے دوسرے مہینے، اگلے ہفتے، دوسرے ہفتے کے بعد، 3 ہفتے کے بعد، کئی دوستوں کو جاتے دیکھتے ہیں۔ نیت کریں اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا آسان ہے، تو نے ہمیں متقی بنا دیا ہے، تو اس تقوی کو ہم نے اب لے کے چلنا ہے۔ تو جس طرح روزہ توڑنے سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو توڑنے سے ہم رمضان کے بعد اللہ سے ڈریں، اور اس یقین کو پکا کر لیں، مانے ہی نہ صرف، لیکن یقین اتنا پکا ہو کہ اللہ کا دربار میں انہیں حاضر ہونا ہے، ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے، ان اعمالوں پہ ہمارا فیصلہ ہوگا، جنت کا بھی اور جہنم کا بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وآلہ المؤمنین وذریاتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا۔ اللهم اغفر لنا ما قدمت ما أخرت ما أسررت ما أعلنت ما أسرفت وأنت أعلم به، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين، ربي اغفر وأنت خير الراحمين، ربي اغفر وأنت خير الراحمين، ربي اغفر وأنت خير الراحمين۔ یا اللہ تم پہ رحم فرما دے، یا اللہ تم پہ کرم فرما دے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا کریم تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا جنت نجات من النار۔ اللہ تو معاف فرما، رحم فرما، راضی ہو جائے، یا کریم ہمیں جنت میں داخل فرما، جہنم سے بچا لے، یا کریم یا اللہ جہنم سے بچا لے۔ یا اللہ بہت سے اکار ہیں، گناہ گار ہیں میرے مولا، یا اللہ باطن بھی ظاہر بھی سارا گناہوں میں جکڑا ہے، یا کریم یا کریم ہم بچا لے، ہمیں بچا لے، یا اللہ جہنم کی آگ سے ہم بچا لے میرے مولا، یا کریم یہ رمضان یہ روزے ہمارے لیے بہترین رمضان بنا دے جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یا اللہ تو راضی ہو جائے ان روزوں سے، ہماری عبادات سے میرے مولا، یا کریم تو ہماری عبادات سے راضی ہو۔ یا میرے مولا تو کتنا کرم فرماتا ہے، کتنا رحم فرماتا ہے، یا میرے مولا
اس مقبولیت کے وقت میں میرے مولا جب فرشتے نزول فرماتے ہیں تو ہم سے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، یا کریم یا اللہ تو ہماری حاجات کو ہم سے بہتر جانتا ہے، ہماری پریشانیوں سے ہم سے بہتر جانتا ہے، ہماری مصیبتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہم کسی کو نہیں بتا سکتے میرے مولا، تو ہی ہے میرے مولا، تو ہی سنتا ہے، تو ہی جانتا ہے، تو ہی میرے مولا محتاجوں کی پکاروں کو سنتا ہے اور دور فرما دیتا ہے، تو ہی میرے مولا یا کریم تو ہی ہے بیماروں کی فریادوں کو سنتا ہے میرے مولا، ان کو شفا نصیب فرما دیتا ہے، یا کریم تو ہی ہے گناہ گاروں کو جو معافی مانگتے ہیں ان کو معاف فرما دیتا ہے، یا کریم تیرا در ہے، تیرا در کیا ہے، یا کریم تو میں خالی نہ بھیجنا، یا اللہ اپنے در سے خالی نہ بھیجنا، یا کریم ہمارے اٹھے ہاتھوں کو بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے میرے مولا، یا کریم تو اپنے فضل سے ہماری تمام مصیبتوں کو دور فرما دے، ہماری پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ ہمارے سارے بیماروں کو، ذہنی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، ہسپتالوں میں موجود ہیں میرے مولا، جن جن حالتوں میں موجود ہیں میرے مولا، سب کو یا اللہ تو شفا کاملہ عاجل نصیب فرما، یا اللہ گھروں میں بچوں میں یا اللہ سکون نصیب فرما، گھروں میں جھگڑے دور فرما، جھگڑوں میں یا اللہ گھروں کے اندر محبت عطا فرما، یا کریم گھروں میں محبت پیدا فرما، برکتیں پیدا فرما، رحمت عطا فرما، یا اللہ سکون نصیب فرما، یا کریم آپس میں سکون نصیب فرما، یا اللہ آپس میں سکون نصیب فرما، یا اللہ اپنے کرم سے اپنے رحم سے میرے مولا ہمیں باقی روزے بھی بہت آسانی سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم کمزور ہیں، نفس کے ہاتھوں شیطان کرتے ہیں، صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرما، جیسا بھی رمضان دیا میرے مولا شکر ہے تیرے مولا، انہوں نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے میرے مولا، جیسی عبادت دی شکر ہے میرے مولا تیرا، تو نے ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت میں قبول فرما، یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت میں قبول فرما، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے میرا مولا تو ہمارے تمام دعاؤں کو قبول فرما، جو بھی ہم نے تیری اللہ قرآن آیت کے ورث سے مانگی، یا اللہ جو بھی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دعائیں مانگی ان میں ہم بھی شامل فرما، یا اللہ جن چیزوں سے آپ نے پناہ مانگی اس میں بھی ہمیں شامل فرما میرے مولا، ساری نعمتیں ہمیں نصیب فرما، جو جو بڑے بڑے اولیاء اللہ نے صحابہ نے مانگی تو اس سے میرے مولا وہ بھی ہمیں عطا فرما میرے مولا، جن سے انہوں نے پناہیں مانگی میرے مولا، یا اللہ ہمیں ان سے پناہ نصیب فرما، یا کریم یا کریم اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما میرے مولا، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، یا اللہ ہمارے اساتذہ فرما، یا اللہ میرے شیخ حضرت مرتضیٰ کو اعلیٰ درجہ نصیب فرما، یا اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت نصیب فرما میرے مولا، یا اللہ اس کے فیض کو جاری ساری فرما، یا اللہ ان کے فیض کو جاری ساری فرما، باغ دہن میں جاری فرما میرے مولا، ان کی خانقاہ تو آباد و شاد فرما میرے مولا، ان کی اولادوں سے بڑے اچھے بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا فرما میرے مولا، یا کریم ہم ناکاروں کو بھی قبول فرما، نقش بن سلسلے میں ہمارا حشر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین۔